अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औदह लिहिदायतना जमीअल अहकाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिल इज़ाम इला दारिल क़ियाम अम्मा बाद। हज़रात, हमारी मुआशरती खुसूसन इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जिन मसाइल के वजाहत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन मसाइल में से एक अहम तरीन मसला ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो गई हो तो इस खातून को अपने उस तलाक देने वाले शौहर से खर्चा लेने का हक कितना है और कब तक है। इसको कहते हैं नफ़क़े मुतल्लका। यह नफ़क़े मुतल्लका का मसला बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े बड़े इदारों में बारहा ज़ेर बहस रह चुका है और उसमें कानून साजियाँ भी होती रही हैं और उसके बावजूद कोताहियाँ भी हो रही हैं। बहरहाल हमें उस सारी तफसील को इस वक्त नहीं सुनना है कि नफ़क़े मुतल्लका के सिलसिले में कब क्या क्या कानून साजियाँ हुई और कब किस किस तरह के मसाइल ज़ेर बहस रहे हैं। इस वक्त मुझे साफ साफ लफ्ज़ों में इस्लाम का हुक्म बयान करना है मुसलमान ख़वातीन के लिए और उन भाइयों के लिए जिनकी बेटियों या जिनकी बहनों तलाक हो जाए, और उन मर्दों के लिए जो अपनी बीवियों को तलाक दें कि तलाक होने के बाद इस खातून का नफ़क़ा कितने दिन तक लाजिम रहता है और कितना अरसा नफ़क़ा लाजिम रहता है। हज़रात, इस सिलसिले में पहली बात जो समझने की है वो ये कि एक औरत का खर्चा यानी खाना पीना कपड़ा वगैरह रहने का इंतज़ाम, जिसको कहते हैं नफ़क़ा, हमारी फ़िक़्ह की किताबों इसको कहते हैं नफ़क़ा व सुकना, खाने पीने के तमाम खर्चे और रहने सहने का मुकम्मल इंतज़ाम। खाने पीने के खर्चों में तमाम चीज़ें आती हैं, उसमें कपड़ा भी है, उसमें खाना भी है, उसमें दवाई वगैरह है। इसको कहते हैं नफ़क़ा। ये एक खातून का नफ़ा किसी मर्द के ज़िम्मे कब लाजिम होता है और क्यों लाजिम होता है? तो जवाब है, एक खातून का नफ़क़ा किसी अजनबी मर्द के ज़िम्मे तब लाजिम होता है जब निकाह भी हो जाए और ये औरत अपने आप को शौहर के हवाले कर दे। निकाह हो गया हो और अभी रुखसती न हुई हो, यानी ये खातून अपने आप को अपने शौहर के हवाले न कर सकी हो, यानी रुखसती अभी न हुई हो, तो नफ़क़ा लाजिम नहीं होता। ये शौहर के ज़िम्मे इस खातून का नफ़क़ा लाजिम हो जाता है जब ज़ौजियत पाई जाए, और ज़ौजियत तभी मुताक़ब हो जाएगी कि जब निकाह भी हो जाएगा और उसके बाद फिर तस्लीम नफ्स पाया जाएगा, यानी ये खातून अपने आप को शौहर के हवाले कर दे, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं रुखसती करना और बाज़ माशरों में कहते हैं विदाई हो जाना। जो ही बीवी शौहर के घर में पहुँच गई, शौहर के ज़िम्मे इस औरत का खर्चा लाजिम हो गया, और ये खर्चा कब तक रहेगा? जब तक शौहर की ज़ौजियत कायम है। खुदा न खास्ता जो ही मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो जाती है, तलाक होने के बाद इस मर्द और औरत का रिश्ता आपस में ख़त्म हो गया। अब ये न ये शौहर रहा न वो बीवी रही। जब वो शौहर नहीं रहा वो बीवी नहीं रही, अब इस औरत का खर्चा इस शौहर के ज़िम्मे कब तक है? तो जवाब ये है कि चूंकि तलाक होने के बाद ये खातून फौरन अपना दूसरा निकाह नहीं कर सकती, बल्कि उसको एक अरसे तक रुकना, इंतज़ार करना होगा। वो अरसा कितना है? उसको कहते हैं हम इद्दत, ज़मानाए इद्दत या वक्फ़ाए इद्दत या अरसाए इद्दत। ये इद्दत के माना है तुम्हें एक ख़ास टाइम गुजारना होगा इसी हाल में कि आप दूसरा निकाह नहीं कर सकती। वो टाइम कितना है? जिन ख़वातीन को मंथली कोर्स का सिलसिला रहता है, यानी हाइज़ा खातून, उसको 3 हैज़ तक इंतज़ार करना होगा। जो ख़वातीन हालत हमल में हों उनको वज़े हमल का इंतज़ार करना होगा, और जो खातून बुढ़ापे में हों और अब उसको माहाना पीरियड भी नहीं आते हैं और हमल की हालत भी नहीं है, इन ख़वातीन के लिए 3 महीने हैं। इसके माना यह है कि औरत की 3 हालतें हैं। एक हालत यह है कि उसको हैज़ आता हो, तो उस सूरत में इसकी इद्दत 3 हैज़ है। दूसरी सूरत यह है कि औरत हालत हमल में हो, इस सूरत में इसकी इद्दत जो है वो वज़े हमल है, चाहे वो 1 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए या 9 महीने में हो जाए। और अगर हामिला भी नहीं है, हाइज़ा भी नहीं है, तो फिर इस खातून के लिए इद्दत जो है वो 3 महीने है। शौहर ने तलाक दी, तलाक देने के बाद फिर ये अरसा है जिस अरसे का खर्चा इस शौहर के ज़िम्मे लाजिम है। इसलिए लाजिम है क्योंकि ये खातून दूसरा निकाह नहीं कर सकती है, तो इसका खर्चा सारा का सारा उसके शौहर के ज़िम्मे लाजिम है। जो ही ये इद्दत ख़त्म हो जाएगी, अब शौहर के ज़िम्मे उसका नफ़क़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये शौहर मुकम्मल तौर पर अजनबी बन गया और ये खातून इस शौहर के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी खातून बन गई। इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक़ था वो ताल्लुक़ था ज़ौजियत का,
اور زوجیت ہی کی بنا پر شوہر کو اپنی اس بیوی سے طرح طرح کے فائدے اٹھانے کا شریعت نے حق دیا تھا، اور یہ بیوی اپنے شوہر سے طرح طرح کے فائدے اٹھا رہی تھی۔ ان فائدوں میں سے ایک فائدہ تھا نفقہ، خرچہ سارا اس شوہر کی ذمہ تھا۔ جب زوجیت ختم ہو گئی، زوجیت ختم ہونے کے بعد جب مکمل طور پر اجنبی بن گئے، اور جب اجنبی بن گئے تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اجنبی خاتون کا خرچہ اجنبی مرد کی ذمہ لازم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ شریعت اسلامیہ نے یہ نفقہ اس کی حد مقرر کر دی ہے کہ بس اتنے عرصے تک کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اگر شریعت اسلامیہ کے اس حکم کو نہیں مانا جائے گا تو اس کے نتائج سنگین نکلیں گے اور وہ عورتوں کے حق میں ہوں گے۔ مثلا جو ہی شوہر کو یہ محسوس ہوگا کہ طلاق دینے کے باوجود مجھے عرصہ طویل تک اس کا خرچہ دیتے رہنا ہے، اور خرچہ دیتے رہنا ہے، بلکہ جب تک اس کی موت نہ ہو جائے یا جب تک اس کا دوسرا نکاح ہو تب تک مجھے اس کا خرچہ دیتے رہنا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ شوہر طلاق نہیں دیں گے اور محبت کے ساتھ اس کو رہائش بھی نہیں کرائیں گے۔ نتیجے میں عورتوں کی زندگی اجیرن بن جائے گی، جیسے دوسرے بہت سارے معاشروں کا برا حال ہے۔ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ عورتیں اس مصیبت میں پھنس جائیں۔ اسی طرح سے اگر شوہر کو یہ اندازہ ہو گیا کہ طلاق دینے کے باوجود بھی اس عورت کا خرچہ مجھے زندگی بھر دیتے رہنا ہے، اور طلاق نہیں دوں گا تو میں اس عورت کو رکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ مزاجوں میں تفاوت ہے، جوڑ نہیں لگ رہا ہے، لہذا شوہر جب کہے گا مجھے یہ رشتہ رکھنا بھی نہیں ہے اور طلاق دینے کے بعد بھی مجھے زندگی بھر خرچے دیتے رہنا ہے، تو وہ تیسرا راستہ اختیار کرے گا، اور وہ تیسرا راستہ وہ ہے جو دوسرے معاشروں میں پایا جاتا ہے۔ کسی طرح سے کوشش کرے گا اس عورت کی جان کا ہی خاتمہ کر دیا جائے، خاتمہ کر دے، جیسا کہ جہیز کے نام پر دوسرے معاشروں کے اندر عورتیں جلا دی جاتی ہیں، اسی طرح سے مسلمان معاشرے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اسلام نے کیا کیا کہ عورت کا طلاق ہونے کے بعد اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ صرف اتنے ہی عرصے رہے گا جتنے عرصے تک عدت کا وقفہ ہوگا، اور عدت کا وقفہ جیسا کہ عرض کیا گیا یا تو 3 مہینے ہے، اور یا پھر یہ 3 مینسز کی ضمانت ہے، اور یا پھر وضع حمل ہے۔ اس کے بعد اگر خرچہ یہ خاتون لے رہی ہے، چاہے وہ کسی ادارے سے فیصلے کی بنیاد پر لے رہی ہے، چاہے وہ برادری والوں کے فیصلے کی بنیاد پر لے رہی ہے، یا اپنی جبر کی بنیاد پر لے رہی ہے، یا شوہر کو کسی طرح سے پریشر میں لا کر کے اسے خرچہ دیا جا رہا ہے، تو یہ حرام ہے۔ کسی ادارے کی وجہ سے آپ کو خرچہ مل رہا ہے تو اس کی بنا پر یہ آپ کے لیے حلال نہیں بن سکتا۔ کسی فیصلہ کرنے والے کے فیصلے کی وجہ سے آپ کو یہ خرچہ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے لیے حلال نہیں ہے یہ۔ اور اگر طلاق دینے والے شوہر نے کسی دباؤ میں آ کر کے اور پریشر میں آ کر کے مجبور ہو کر آپ کو یہ خرچہ دیا، اس کی بنا پر یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ جیسے دوسرے 10 قسم کے حرام چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ چیز بھی حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ چیز حرام ہوتی ہے کبھی تو اپنی ذات کے اعتبار سے وہ حرام ہے، جیسے مثلا خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار جانور حرام ہے، لیکن کبھی کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہے، مگر لینے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ غلط تھا، اس لیے وہ چیز حرام ہو گئی۔ جیسے چوری کا مال، کسی شخص نے دکان سے کھانے پینے کی کوئی چیز چورا لی، تو یہ چیز اگرچہ حلال تھی مگر لینے کا طریقہ چونکہ غلط تھا اس لیے یہ حرام ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ نفقہ جو لیا جا رہا ہے یہ غلط طریقے سے لیا جا رہا ہے، غیر اسلامی قانون کی بنیاد پر لیا جا رہا ہے، تو غیر اسلامی قانون کی بنیاد پر لیا جا رہا ہے، اور لہذا جب آپ نفقہ لیں گی تو یہ نفقہ آپ کے لیے حرام ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کیا؟ خبردار اپنے معاملات تم ان حاکموں کے پاس مت لے جانا تاکہ تدروا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، تاکہ تم دوسرے مال ہڑپ کرو، دوسرے سے مال کھینچ سکو ان حاکموں کے اور ان فیصلہ کرنے والوں کے فیصلوں کے ذریعے سے حاصل کر سکو۔ ایسا مت کرنا۔ ہمارے بہت سارے گھروں کا حال یہ ہے کہ خواتین کو طلاق ہو گئی اور وہ طلاق ہونے کے بعد پھر وہ جاتے ہیں کسی ادارے میں اور وہاں جا کر کیا کہتے ہیں ہم زندگی بھر اس سے خرچہ لیتے رہیں گے، اور زندگی بھر خرچہ لیتا ہے، اور شوہر بھی بیچارہ قانون کے دباؤ میں آ کر یا کسی مجبوری میں آ کر کے خرچہ دیتا رہا، اور یاد رکھیں اس کے دباؤ میں آ کر دینے کی وجہ سے آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے اور حرام ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کا رشتہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس خاتون کا نفقہ شوہر کے ذمے نہیں تو یہ خاتون کا نفقہ اور کون ادا کرے گا؟ جواب یہ ہے اسلام نے پہلے سے طے کر رکھا ہے اس خاتون کا کوئی باپ ہوگا جو ہمیشہ کا رشتہ، باپ کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، شوہر کا رشتہ تبھی تک ہے جب تک نکاح قائم ہے، نکاح ختم ہو گیا شوہر نہیں رہا، باپ کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ہے، بھائی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ہے، بھتیجے کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس خاتون جس کو خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، یہ خاتون شریعت اسلامیہ کے اصول کے مطابق میکے والوں کے حوالے ہو جائے گی۔ جیسے نکاح سے پہلے یہ خاتون اپنے میکے والوں کے ذمے تھی
اور باپ کی ذمہ داری تھی اپنی بیٹی کی ہر طرح کی خبر گیری کرے اور خرچے برداشت کرے. بھائی کی ذمہ داری تھی اپنی بہن کے تمام تقاضے پورے کرے، تمام ضروریات پوری کرے. ٹھیک اسی طرح سے جیسے نکاح سے پہلے طلاق کے بعد بھی اسی میکے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب تک اس خاتون کا دوسرا نکاح نہ ہو جائے اس خاتون کے تمام خرچے اس کے باپ کے ذمے اگر والد زندہ ہوں، اس کے بھائیوں کے ذمے اگر وہ ان کے بھتیجوں کے ذمے ہوں گے. تو اسلام نے اس کا حل یہ رکھا ہے جن کا رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے ان کے حوالے کیا جائے گا. جس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال خلاصہ میں عرض کروں کہ جس خاتون کو طلاق ہو جائے وہ خاتون خود اور اس کے میکے والے ہرگز غیر شرعی طور پر طلاق دینے والے مرد سے کوئی خرچہ نہیں لیں گے. اور اگر آپ کسی ادارے کے سہارے سے یا کسی فیصلے کی بنیاد پر یہ خرچہ لے رہے ہیں اور عدت کے بعد یہ خرچہ لے رہے ہیں تو یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے اور حرام زیری سے کھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے. باغیرت انسان وہ ہے کہ جو سوکھی روٹی کھانا گوارا کر لے گا مگر حلال، اور قسم قسم کے لذت پہنچانے والی چیزیں نہیں کھائے گا اگر وہ حرام ہو. باغیرت بیٹی وہ ہے جو یہ کہے گی کہ میں فاقے رہوں گی، یہ میرے لیے بہتر ہے، بمقابلے یہ کہ جس شوہر کے ساتھ میرا اب کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا میں پیسہ کیوں کھاؤں گی. یہ میری غیرت کے خلاف ہے، میری حمیت کے خلاف ہے، میری حیا اور میری پاک دامنی کے خلاف ہے کہ میں اس آدمی کا پیسہ کھاؤں جس آدمی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میرے لیے وہ اجنبی بن چکا ہے. بلکہ ظاہر بات ہے جب طلاق ہوئی ہے تو نفرتیں بھی پیدا ہوئی ہوں گی، تو جس سے اس کو نفرت ہو چکی ہے، جس نے اس کو دکھ پہنچایا ہے، اسی سے پیسہ کھینچا جائے، یہ بے غیرتی ہے اور بے حمیتی ہے. اور جب غیرت مٹ جاتی ہے تو پھر آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم جس سے پیسہ لے رہے ہیں یہ لینا بھی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو باغیرت بھی بنائے اور حلال پر کارمند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.